الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم اما بعد۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے نظام کو اپنی قدرت اور اپنی حکمت کے ساتھ قائم فرمایا، اور وہی اس کائنات کو اپنی قدرت سے چلاتا ہے۔ موسم کی تبدیلی، بارش کا ہونا، بارش کا کم ہونا، زیادہ ہونا، یہ سب اسی کی مشیت اور اسی کی رحمت پر موقوف ہے۔ بارش اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی ہے، اور اگر ضرورت سے بہت زیادہ ہو جائے تو وہ بارش عذاب بھی بن جاتی ہے۔ چنانچہ آج بھی آپ دیکھیے کہ قدرت کا عجیب و غریب نظام ہے، کہیں بارش ہے تو اتنی ہے کہ لوگ اس سے پناہ مانگ رہے ہیں، اور کہیں ضرورت سے بھی کم ہے، لوگ بارش کو مانگ رہے ہیں۔ سیلاب اور تباہی کچھ علاقوں میں ایسی ہے کہ کتنے انسان موت کے منہ میں چلے گئے، کتنے جانور سیلاب میں بہہ گئے، کتنے مکانات ڈھا گئے، کھیتیاں برباد ہو گئیں، آپ سب دیکھ رہے ہیں، اور لوگ پانی سے پناہ مانگ رہے ہیں۔ لیکن ان سب کے اوپر اللہ تعالیٰ کی حکمت غالب ہے۔ وہ خوب جانتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے والا ہے، اور بغیر اس کی مشیت اور اس کے حکم کے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کتنے صوبے اور کتنی آبادیاں پانی میں ڈوبی ہوئی ہیں، جن کے لیے کھانے اور پینے کا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ ان کے روزمرہ کے کاروبار جو کمانے والے تھے، وہ کاروبار تو ختم ہی ہوا، لیکن ان کے سامنے کھانے اور پینے کا مسئلہ ہے۔ بچے بھوک میں ہیں، بڑے بھوکے ہیں، ان کے دن ان کے رات اندھیروں میں کٹتے ہیں، ان کی راتیں بجلی نہیں، یہ ساری صورتحال ہے۔ اور اس پانی نے
ایک سیلاب کی شکل اختیار کر کے عذاب بنی ہوئی ہے لوگوں کے لیے، لیکن انسان غور کرنے کی بات یہ ہے کہ کتنا مجبور ہے، کچھ نہیں کر سکتا۔ دعوے خوب بڑے بڑے کرتے ہیں، چاہے جتنی بڑی بڑی باتیں کر لو، لیکن قدرت کی طاقت کے سامنے اور اللہ کے حکم کے سامنے کسی کی ایک نہیں چلتی۔ سیدنا نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا، کیسا زبردست طوفان، اب تو اس کو سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ وہ طوفان آیا عذاب بن کر، اور اللہ تعالی نے آسمان اور زمین سے پانی کے دہانے کھول دیے، زمین نے اپنا پانی اگل دیا، آسمان نے اپنا پانی انڈیل دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام سمجھتے تھے کہ یہ عذاب خداوندی ہے اور اللہ سے پناہ مانگنا چاہیے، اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے، اور جو ایمان نہیں لائے انہیں ایمان لانا چاہیے۔ لیکن اللہ کی مشیت، حضرت نوح کی قوم ان کا مذاق اڑاتی رہی۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اے نوح اب تیاری کر لو، 950 برس تک اللہ کی طرف بلاتے رہے، ایمان کی دعوت دیتے رہے، لیکن قوم ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئی۔ اللہ کا حکم آیا کہ اے نوح اب تیاری کر لو، اب میرا عذاب آنے والا ہے، میری پکڑ آنے والی ہے۔ اور حضرت نوح کو حکم دیا کشتی تیار کرو، کشتی بنا لو، اور جو ایمان والے ہیں، آپ کی ماننے والے ہیں، ان کو اس کشتی میں سوار کر لو۔ حضرت نوح علیہ السلام آہستہ آہستہ اب کشتی کو بنانے میں لگ گئے۔ قوم مذاق اڑاتی تھی۔ حضرت نوح جب کشتی بناتے تھے تو قوم کہتی تھی کہ اے نوح یہ کشتی کہاں چلے گی، ریت میں چلے گی، زمین پر چلے گی، مذاق اڑاتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام خاموش، کوئی جواب نہیں دیتے تھے۔ اب پھر اس کے بعد جب اللہ کا عذاب آیا اور اس وقت دنیا کا ایک بہت بڑا حصہ پانی کے اندر ڈوبا، ساری بستی تباہ کر دی گئی، سارے انسان جانور ختم کر دیے گئے، کوئی نہیں بچا، صرف حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں جتنے لوگ سوار تھے اللہ نے ان کو بچا لیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے، حام، سام، یافس، کنعان، 3 بیٹے حضرت نوح پر ایمان لے آئے، کشتی پہ سوار ہو گئے۔ کنعان جو ایمان نہیں لے آیا، حضرت نوح علیہ السلام نے اسے سمجھایا، یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، اے بیٹے آ جاؤ کشتی میں ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، اور کافروں کے ساتھ مت رہو۔ حضرت نوح علیہ السلام دیکھ رہے تھے کہ یہ بارش نہیں ہے، یہ دریا کا اور ندیوں کا سیلاب نہیں ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے، اور اللہ کا عذاب آئے گا تو کون بچے گا اور کون نہیں بچے گا کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ لیکن نبی کی اولاد ہے، کہتی ہے کہ نہیں،
ہم تو کشتی پر نہیں جائیں گے. قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء. ابا جان آپ کہتے ہیں کشتی میں سوار ہو جاؤ، اس کی کیا گارنٹی ہے؟ کشتی ڈوب بھی سکتی ہے، کشتی پلٹ بھی سکتی ہے، لیکن بارش ہوگی تو کتنی بارش ہوگی، کتنا پانی بڑھے گا؟ 1 منزل، 2 منزل، 3 منزل، کتنا پانی بڑھے گا؟ سآوی الی جبل، ہم تو پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر اپنی جان بچا لیں گے، وہاں چلے جائیں گے، بارش سے بچ جائیں گے، سیلاب سے بچ جائیں گے، کتنا پانی چڑھے گا؟ حضرت نوح نے فرمایا کہ نہیں، لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم. بیٹے تم اس کو بارش اور دریا اور نہروں کی لہروں کو تم طغیانی سمجھتے ہو اور کہتے ہو کتنی بڑھے گی. لا عاصم اليوم من امر اللہ، آج کے دن کوئی نہیں بچے گا. اللہ کا یہ فیصلہ ہے، ہاں جن پر اللہ رحم کر دے گا وہی بچے گا. اور یہی ہوا، پانی چڑھتا رہا چڑھتا رہا. وحال بینہم الموج فکان من المغرقین. ایسی لہر آئی جس نے پہاڑوں کی چوٹیوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور دونوں طرف سے پانی ملا، اور حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا اس دریا، اس طوفان کے اندر ڈوب کے ختم ہو گئے. تو پانی یہ اللہ کی رحمت بھی ہے، اور پانی کی زیادتی اللہ کی طرف سے پکڑ اور عذاب بھی ہے. آج ملک کی اور دوسرے پڑوس کے ملک کا حال تو اس سے بھی خراب ہے. یہ سیلاب جس نے کتنی انسانی زندگی کا خاتمہ کر دیا، کتنے املاک، مکان، کاروبار، مویشی ختم کر دیے، سب ختم ہو گیا، اثاثہ ڈوب کے برباد ہو گیا. اللہ رب العزت کبھی کبھی اس طرح کے حالات ڈال کر اپنے بندوں کا امتحان لیتے ہیں، آزماتے ہیں، اور اپنی قدرت کا ظاہر کرتے ہیں کہ دیکھو میری طاقت کے آگے کسی دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت کا کوئی قابو نہیں چل سکتا. جب میرا فیصلہ ہو جائے گا تو تمہاری ساری تدبیریں، ساری مشینیں، سارے اسباب، ساری طاقت میرے آگے ایک تنکے سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی. کتنے واقعات ایسے آئے کہ سمندر کی لہروں نے کتنے بڑے بڑے جہازوں کو لمحوں کے اندر تہ کے اندر پہنچا دیا، الٹ پلٹ کر دیا. اللہ کی طاقت کے آگے کسی کی طاقت اور کسی کا کوئی زور نہیں ہے، کوئی نہیں بچ سکتا. بس اگر بچاؤ کی شکل ہے تو اللہ کی طرف توجہ، اللہ سے انابت، استغفار اور دعا. اللہ کو یاد کرو. ارے بھائی جگہ دے دو حافظ شاہد صاحب کو، یہاں پر معذور آدمی ہیں، بیٹھ جائیں گے، کرسی لگا دو ان کی، تم لوگ آگے آ جاؤ. اللہ کی طرف توجہ کرو، اللہ کو راضی کرو. لیکن افسوس یہ ہے، آپ بھی دیکھتے ہیں کہ سیلاب آ رہا ہے، پانی کی روانی مکانوں کو اپنے اندر نگل رہی ہے، زمین کٹ کٹ کر سینکڑوں ہزاروں بیگھہ زمین پانی کے اندر بہہ رہی ہے، اور تماشے والے اس کی ویڈیوگرافی کر رہے ہیں، اس کا فوٹو لے رہے ہیں. آپ موبائل اٹھا کے دیکھیے، یعنی کھیل بنا ہے، اللہ کی پکڑ کو ایک تماشا بنا دیا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے، دل کانپ جاتا، اللہ سے معافی مانگتے کہ پروردگار
ہم سب کے جان مال کی حفاظت فرمائیے، بال بچوں کی حفاظت فرمائیے، مسجدوں کو آباد کرتے۔ لیکن آج تماشا لگا ہوا ہے، بنارس میں بھی یہی حال ہے، ایک تماشا بنا ہوا ہے، کوئی کسی پل پہ، کوئی کسی پل پہ، کوئی کنارے پہ جا کر کے فوٹو لے رہا ہے اور ویڈیوگرافی اور کمنٹری بول رہا ہے کہ پانی یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا۔ اس سے کیا ہوگا؟ یہ ہماری غفلت اور اللہ کو بھول کر ہم اس کو تماشا اور کھیل بنائیں۔ ابھی چند دن کی بات ہے، پانی کے بہاؤ میں جب دریا کا پانی بڑھا اور بستیوں کے اندر آیا، ہر طرف کی جو نشیبی نچلی بستی ہے وہاں پانی آیا تو اللہ کی قدرت، ایک خطرناک جانور بھی اس کی رو میں آ گیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا، مگرمچھ آ گیا۔ اب لوگ اس کا فوٹو بنا بنا کے گھما رہے ہیں کہ دیکھو یہ مگرمچھ آ گیا، یہ مگرمچھ آ گیا۔ کیا تماشا ہے! اللہ کا ڈر نہیں ہے؟ اللہ سے پناہ مانگو۔ اللہ بڑی طاقت والے، بڑی قدرت والے ہیں۔ اگر وہ اللہ کی مشیت ہوتی تو وہ مگرمچھ کتنی انسانی جانوں کو نگل لیتا، ختم کر دیتا۔ اللہ نے بچا لیا، لیکن ہم ہیں کہ اس کو تماشا بنائیں، اس کا ویڈیو، اس کا فوٹو چلا رہے ہیں، گرتے ہوئے مکانوں کا فوٹو چلایا جا رہا ہے، ڈوبتی ہوئی کھیتی کا فوٹو بنایا جا رہا ہے اور اس کو وائرل کیا جا رہا ہے۔ اللہ کی پکڑ کو اور اللہ کے غصے کو کھیل اور تماشا نہ بناؤ۔ پچھلی قوموں پر اللہ کا عذاب بارش کے ذریعے آیا، قرآن میں اس کا واقعہ بیان کیا گیا۔ نبی کی بات نہیں مانی، اللہ کی قدرت کو نہیں مانتے تھے، خدا کا فیصلہ ہوا کہ اب انہیں برباد کر دو، اور آسمان پر گھٹا چھا گئی، سیاہ بادل آ گئے۔ اللہ کو بھولنے والوں کا حال کیا ہوتا ہے؟ وہی جو آج ہمارے حال سے ملتا جلتا ہے۔ گھٹا چھا گئی تو بستی والے خوش ہو گئے اور جھومنے اور ناچنے لگے، اور کیا کہتے تھے؟ ھذا عارض ممطرنا، دیکھو کتنا اچھا بادل آیا، اب گھٹا جھوم کے برسے گی، بارش ہوگی، ہریالی آئے گی، کھیتیاں ترقی پر ہوں گی، کھیت میں غلے اگیں گے، کتنی گھٹا چھائی ہے، کیسا اچھا موسم ہو گیا۔ اللہ کا اس وقت کا نبی کہتا تھا کہ ارے بے وقوفو، تم اس گھٹا کو دیکھ کر ناچتے ہو، خوشتے ہو، خوش ہو رہے ہو کہ بارش آئے گی۔ نہیں نہیں، یہ بارش نہیں ہے، اللہ کا عذاب آنے والا ہے، جس سے میں تم کو ڈراتا تھا اور کہتا تھا تو تم یہ کہتے تھے کہ اگر تم نبی ہے تو اللہ کا عذاب دکھلا دو، بس دیکھو یہ عذاب آ رہا ہے۔ بل ہوا مستعجلتم بہ ریح، تم جس عذاب کے بارے میں جلتی کرتے تھے کہ کہاں ہے وہ عذاب، دیکھو اب قریب آ گیا، اب اس بادل سے بارش کے سوتے پھوٹیں گے، ہوائیں چلیں گی، بستیاں برباد ہوں گی۔ اور یہی ہوا کہ دیکھتے دیکھتے پوری بستی ختم ہو گئی۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، اللہ کی اس قدرت کو، اللہ کی اس پکڑ کو تماشا اور کھیل نہ بناؤ، پکنک نہ مناؤ۔ آج ذرا سا موسم اچھا ہو جائے، چلو بادل بڑا اچھا ہے، بڑی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، چلو سیر کرتے ہیں۔ سیر کرنا برا نہیں ہے، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، یہ بری چیز نہیں ہے اپنے بچوں کو لے جا کر کے کھلی فضا میں، نہیں، وہاں جا کر جو غلط اور گناہ کے کام، اور سب سے بڑا گناہ یہ کہ نماز چھوٹتی، یہ سب سے بری چیز ہے۔ کہیں جانا، تفریح گاہ میں جانا، سیر کرنا، یہ برا نہیں ہے۔ اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کی پکڑ سے ڈرو۔ یہ موسم کا تیور اور یہ دریاؤں کی لہریں اور دریاؤں کی طغیانی، اللہ کی قدرت کو سمجھو، اس کی طاقت کا اندازہ لگاؤ کہ وہ کتنی بڑی طاقت والا ہے۔ وہ پانی جب بڑھاتا ہے تو کہاں سے بڑھ کے آتا ہے پانی، اب کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے، پوری منزل اور مکان کی چھتوں تک
کی سطح پر پانی پہنچ جاتا ہے، دریا کے گھاٹوں کی کئی منزلہ سیڑھیاں وہ سب ڈوب جاتی ہیں، جیسے دہشت معلوم ہوتی ہے، لیکن وہ پانی جاتا کہاں ہے؟ کبھی اس پہ غور کیا؟ جب پانی اترتا ہے تو اتر کے جاتا کہاں ہے؟ اللہ کی کتنی بڑی طاقت ہے کہ وہی خدا ہے جو پانی کو بلندی بھی عطا کرتا ہے اور پانی کی سطح کو گرا دیتا ہے۔ اللہ کی قدرت کو جانو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، بس یہی چند باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں کہ جو حالات ہیں ان حالات میں اللہ کی طرف توجہ کرو، اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ بارش کی زیادتی سے بھی اللہ آزماتے ہیں، اور بارش کو روک کر قحط کی صورت اور بے روزگاری کی صورت دے کر بھی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے جان مال کاروبار کی حفاظت فرمائے۔ ہم کمزور ہیں، ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہمارے اندر وہ برداشت کی طاقت نہیں۔ اللہ ہمارے شہر میں، صوبے میں، ملک میں اور دوسرے ملکوں کے اندر جو سیلاب کی تباہیاں اور قدرتی آفات ہیں، اللہ تعالی حفاظت فرمائے ہر انسان کی، بالخصوص ایمان والے کی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔